اس میں حضرت نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں. ان نصائح میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مزین کرو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مزین کرو. پھر حضرت اس کی شرح اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس شان کے ساتھ عبادت چاہتا ہے ویسے کرو. اسی کو صفت احسان کہا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا ترجمہ فرمایا کہ احسان کا معنی ہے اپنی عبادت کو خوبصورت بنانا. احسان کا معنی اپنی عبادت کو خوبصورت بنانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت خوبصورت بنائیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اگر عبادت کو خوبصورت نہیں بنایا تو اللہ خوش نہیں ہوگا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان کا جنازہ چلتا ہے تو قبرستان تک پہنچنے میں فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ملائکہ اس کو 20 سوال کرتے ہیں. قبر کے سوال اپنی جگہ، لیکن یہ کلام امام غزالی کا ہے. فرمایا کہ جنازہ چلتا ہے تو قبرستان تک پہنچنے میں اس کو 20 سوال ہوتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، یا ابن آدم انت تزینت للناس ولا تزینونی. اے آدم کی اولاد، اے زید، اے بکر، اے خالد، تو ساری زندگی دنیا والوں کے لیے تو خوبصورت اور مزین ہو کر پھرتا رہا. میرے کپڑے اچھے ہو، میری ٹوپی اچھی ہو، میری شان ہو، تو دنیا والوں کے لیے مزین ہو کر پھرتا رہا، لیکن تو میرے لیے کبھی مزین نہیں ہوا، میرے لیے کبھی خوبصورت نہیں بنا. تیری عبادت کو تو نے خوبصورت بنانے کی کبھی کوشش نہیں. نہ تو نے وہ نماز سیکھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خلوت میں نماز پڑھتا ہے، تنہائیوں میں، اور تعدیل ارکان نہیں کرتا. تعدیل ارکان کا معنی ہوتا ہے رکوع اچھی طرح ادا کرنا، قیام اچھی طرح کرنا، سجدے میں اچھی طرح جانا، 2 سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح بیٹھنا. اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا. فرمایا جو آدمی خلوت میں تنہائیوں میں نماز پڑھتا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کرتا، یعنی اپنے ارکان کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، یہ دلیل ہے عدم تقوی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تقوی نہیں. اور یہاں جو مسجد میں بڑی خوبصورت پڑھ رہا ہے، یہ خوبصورت بندوں کو بتانے کے لیے ہے، اللہ کو بتانے کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کو بتانے کے لیے ہوتی تو اس کی تنہائی کی نماز بھی سکون والی ہوتی، اطمینان والی ہوتی. لیکن سکون کی نماز تنہائی پڑھنے سے ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں شاندار کپڑے پہن کر کے آؤں تو ہی جا کر کے اللہ خوش ہوگا. اس مسئلے کو سمجھے خوب. بہرحال یہ ضرور ہے کہ انسان اللہ کے در پر آئے تو اچھے کپڑے پہن کر کے آئے. یہ بھی نہیں کہ اس طرح کے کپڑے پہن کر کے آ جائیں کہ جو ثیاب بزلا کہا گیا، فقہا نے ثیاب بزلا لکھا، یعنی ایسے کپڑے پہننا کہ جو عام مجلسوں میں تم پہن کر نہیں جاتی. ایسے کپڑے پہن کر کے، مثلا نائٹ لباس ہے جس کو عام مجلسوں میں پہن کر کے نہیں جاتے، ایسے کپڑے کہ جو نائٹ میں پہنتے تھے اور عام مجلسوں میں باہر نہیں پہنتے تھے، مسجد میں ایسے کپڑوں کے ساتھ آنا اور نماز پڑھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کا مطلب اللہ کی ویلیو نہیں، اللہ کا مقام نہیں، اللہ کی عظمت نہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر، میں لمبی تقریر سننا نہیں چاہتا، علمنی واوجز، مجھے مختصر نصیحت فرمائیے. حضرت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی.
پہلی بات ارشاد فرمائی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کر کہ یہ میری آخری نماز ہے، شاید کہ مجھے عصر کا موقع اب نہ ملے۔ فصلی، الوداع کہنے والے کی طرح نماز پڑھ، یعنی اب میں الوداع کہہ رہا ہوں، بہت ممکن ہے اب میں عصر تک زندہ نہ رہوں، اور اس میں بھائی کوئی شک نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اب عصر تک زندہ ہی رہیں۔ ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور بڑی امیدیں اور تمناؤں کے ساتھ نکلے تھے، اور گھنٹہ نہیں گزرا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی باڈی گھر پہ آ گئی۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، یہ میری آخری نماز۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جب اس کو تم آخری نماز سمجھو گے تو مرنے والے کو جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ جس کو یوں کہا گیا کہ ہم تجھے مار دیں گے، وہ کیسی نماز پڑھے گا جس میں خشوع خضوع انتہائی زیادہ۔ تو اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم اس تصور سے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میں خشوع پیدا ہوگا، تمہاری نماز میں وقار اور سنجیدگی پیدا، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ تو پہلی بات فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی لا تکلم بکلام تعتذر منه، پہلے ہی سے ایسی بات نہ کرو کہ جن باتوں کی بنیاد پر بعد میں تمہیں عذر پیش کرنا پڑے کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ صاف ستھری بات کر دو، چاہے وہ سن سکے یا نہ سن سکے۔ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے گول مول بات کر لیتے ہیں، صاف ستھری بات نہیں کرتے، اور بعد میں جا کر کے جب مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمیں معذرت پیش کرنی پڑتی۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع فرمائے، کبھی میں ان کا واقعہ سناؤں گا۔ ربیع ابن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ نقل کیا کہ میرے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں مروت بہت ہے۔ مروت کا معنی حق گوئی، صاف ستھری بات کر دینا۔ مجھ میں مروت بہت ہے اور اس کی بنیاد پر لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے اس کی بنیاد پر لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس صفت کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے کوئی میرے لیے کھانا بند کر دے اور پانی بند کر دے، یعنی مجھے فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے، لیکن میں اس صفت مروت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسی بات ہی نہ کرو کہ بعد میں اس کا عذر پیش کرنا پڑے، معذرت کرنا پڑے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَأَجْمِ إِلْيَاسَ أَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اپنی امید کو کاٹ دے، اپنی امید کو واپس لے لے، جمع کر لے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بنگلہ ہے، آپ کے پاس کروڑوں ہے، لیکن میں اپنی امید آپ سے کاٹ دوں، آپ میری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے۔ یہ امیدوں کو کاٹ دینا، یہ نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب مخلوق سے امیدیں کٹے گی تو ہی تو اللہ سے امیدیں جڑے گی۔ اگر مخلوق ہی سے امیدیں نہیں کٹی ہماری، میں ہر وقت آپ کے پاس امیدیں لگائے بیٹھا کہ آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں، آپ میرا تعاون کریں، تو اس رب کے اوپر امیدیں نہیں چلے گی، انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے وَأَجْمِ إِلْيَاسَ أَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنی امید کو کاٹ دو، اپنی امید کو جمع کر لو، اپنی امیدوں کو کھینچ لو، الگ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں یقین آ جائے اپنے رب کریم کے اوپر۔ اور وہ رب کریم ایسا رب ہے کہ جب اس سے امیدیں بن جاتی تو پھر اس صورت میں حق تعالیٰ وہ رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ میرے اسی سفر میں آپ کے اسی ملک کے اندر مجھے ایک صاحب ملے، اسی سفر میں
کل ہی کی بات کر رہا ہوں، کل ہی وہ مجھے ملے۔ ایک وقت تھا کہ 10-12 سال پہلے وہ مجھے اپنے گھر دعا کے لیے لے گئے تھے، جب ان کا کرائے کا مکان تھا، ان کے گھر کے حالات تھے، ان کے مصائب تھے، ان کی پریشانیاں تھیں، ان کے پاس آمدنی اور انکم کے ذرائع نہیں تھے، لیکن اللہ سے امید رکھ کر عبادتوں کی پابندی، رجوع اللہ، استغفار کی کثرت، میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ استغفار کی کثرت رکھو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش دروازوں کو کھول دے گا۔ انہوں نے استغفار کی کثرت رکھی اور رجوع اللہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا رکھا۔ آج اپنا مکان بھی ہے، اپنی گاڑی بھی ہے، اپنی ضرورتیں بھی ہے اور انتہائی درجہ سخاوتیں بھی ہیں۔ وہ مجھے کل ہی اپنا واقعہ سارا بیان کر رہے تھے کہ آپ 12 سال پہلے میرے گھر آئے تھے تو کیا حال تھا، اور اب آپ کو میں اپنے اصلی مکان میں لے جاتا ہوں، میرا مکان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کا دروازہ کھول دیا استغفار کی برکت سے۔ یہ اس کا یقین تھا کہ استغفار کی برکت سے، اس لیے فرمایا وَأَجْمِ إِلْيَاسَ أَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے اپنی امیدوں کو کاٹ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے ساتھ جوڑ دے گا۔ تو یہ مختصر نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمائی، جب نماز پڑھو تو اس کو آخری نماز سمجھو، کلام ایسا نہ کرو کہ بعد میں معذرت پیش کرنا پڑے، اور اپنی امیدوں کو مخلوق سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنے والے بن جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا احد الصمد۔ اللہ آپ کے پیغمبر کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں میں خوش و خضوع کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے امیدیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، معاصی و گناہوں کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنائے، غلط راستوں پر چلنے